مجھے وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے وہ جتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز رہی ہیں، ہمارے ملک میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی گورنمنٹس رہی ہیں، لیکن جو صحافت سے رشتہ، جو جرنلزم سے رشتہ، جو آزادی صحافت سے رشتہ پاکستان پیپلز پارٹی کا رہا ہے، وہ کسی اور جماعت کا نہیں رہا۔ جو برداشت کا مادہ، جو تنقید سہنے کا ایک مادہ ہونا چاہیے، جو کرٹیسزم سہنے کی ایک ہمت ہونی چاہیے، جو ٹالرنس کی ایک ویلیو ہونی چاہیے، وہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ ہوں، جنہوں نے ہمیشہ آزادی صحافت کے لیے جدوجہد کی، اور وہ چھوٹی موٹی جدوجہد نہیں کی، انہوں نے سڑکوں پہ نکل کر، ماشاءاللہ کے دور میں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے، شہید نے سڑکوں پہ نکل کر جدوجہدیں کی آزادی صحافت کے لیے۔ اسی طریقے سے جب محترم آصف زرداری صاحب پہلے پریزیڈنٹ بنے تو جتنے صحافوں کے لیے بڑے کام محترم آصف زرداری صاحب نے کیے وہ آج دن تک وہ نہیں ہوئے۔ وہ انپریسیڈنٹڈ مثالیں ہیں، جس کے آپ کے پی ایف یو جے والے اور باقی دوست بھی کراچی میں کے یو جے والے سب اس کے گواہ ہیں۔ تو وہ ایک کمٹمنٹ ہے، اور پھر میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی احسان نہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آج کل کافی عرصے سے آزادی صحافت میں ایک بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے۔ ہمارے پاس لوگوں میں برداشت نہیں ہے، ہمارے پاس لوگوں میں کرٹیسزم سہنے کا مادہ نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کی جب حکومت آئی 2008 کی تو پیپلز پارٹی کے خلاف باقاعدہ سوچی سمجھی کیمپینیں چلائی گئی۔ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف ایک پرسنلائز کر کے کیمپینیں چلا گئی، پرسنلائز کر کے کیمپینیں چلائی گئی، ایک مہمیں چلائی گئی کہ ان کی کردار کشی کی جائے۔ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو ہمیشہ سندھ حکومت کو، پیپلز پارٹی کی ہر گورنمنٹ کو پورٹریٹ کیا گیا کہ یہ سب سے بری حکمرانی یہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے لیے ایک وہ نقشہ نکالا گیا کہ پورے پاکستان میں جو سب سے بری پارٹی وہ پیپلز پارٹی ہے۔ یہ ایک نقشہ کھینچا گیا نا، ایک پرسیپشن کریٹ کی گئی، اور اس میں ہمارے مخالفین تھے جو پیپلز پارٹی کے اوپوننٹ تھے، ان کی میڈیا مینجمنٹ شاید ہم سے زیادہ بہتر تھی، کہ ہمیشہ وہ ایک پرسیپشن کریٹ کرتے تھے کہ یار پیپلز پارٹی کو برے سے برا شو کرو، ان کو زیادہ برا پیش کرو، لیکن پیپلز پارٹی نے وہ برداشت کیا۔ اور میں وہ کہتا ہوں جن لوگوں نے پرسیپشن کریٹ کی، پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی حکومتیں آئی ہیں، مختلف جماعتوں نے حکومتیں کی ہیں، اور آپ نے پیپلز پارٹی کو برا پیش کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن جتنے بھی تاریخی کام اس ملک کی بہتری کے لیے ہوئے ہیں وہ پیپلز پارٹی نے ہی کیے ہیں۔ جن ادوار میں پیپلز پارٹی کی حکومتیں نہیں تھی، کوئی ایک ایسا کام کوئی پارٹی نہیں بتا سکتی کہ انہوں نے پاکستان کے لیے کیا ہو۔ چاہے آئین دینا ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی دیتی ہے، ملک کو ایٹمی طاقت بنانا ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی دیتی ہے، ملک میں میزائل ٹیکنالوجی دینی ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی دیتی ہے، 18ویں ترمیم کو اپنے اصل صورت میں بحال کرنا ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی دیتی ہے، صدر کے اختیارات پارلیمنٹ کو دینے ہوں تو پاکستان پیپلز پارٹی دیتی ہے، صوبائی خود مختاری دینی ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی دیتی ہے، NFC ایوارڈ دینا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی دیتی ہے، جو سرحد کا صوبے کا نام خیبر پختونخوا رکھنا ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی دیتی ہے، آغاز حقوق بلوچستان دینا ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی دیتی ہے، صحافیوں کے لیے آواز بلند کرنی ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی دیتی ہے، شہید صحافیوں کے لیے جو کچھ بھی کرنا ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی دیتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، یہ آپ کی ہماری سندھ حکومت ہے جو اس ویژن پہ کام کر رہی ہے۔ یہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن ہے جس پہ یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ یہ سی ایم مراد علی شاہ صاحب جو کہ اس وقت ہیڈ کر رہے ہیں سندھ کو، یہ ان کی محنت کا نتیجہ ہے کہ اس وقت ساری جو جتنے محکمے وہ اپنے اپنا کام کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم لوگ کر رہے ہیں الحمدللہ، کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے۔ تو جہاں تک جرنلسٹ کی بات ہے، میں نے جس طرح پہلے کہہ دیا کہ یہ کوئی ہمارا احسان نہیں ہے کہ ہم اگر کوئی گرانٹس دے رہے ہیں یا پیسے دے رہے ہیں، ہمیں احساس ہے، ہمیں ان حالات میں احساس ہے کہ جس طرح عام شہری کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہے مہنگائی کے دور میں، تو ظاہر ہے جو صحافی ہیں ان کے لیے ایک لمیٹڈ ایوینیو ہے، تو ان کے لیے ہمیں ان کی زندگی ان کو گزارنا ان کے لیے مشکل ہے، اس کو سہولت دینا یہ ہمارا فرض ہے۔ کل سی ایم صاحب بھی آئے ہوئے تھے حیدرآباد میں اور اسی جگہ پہ موجود تھے، بات ہوئی تھی ڈیفینیٹلی کہ ہم جس طرح کراچی میں صحافیوں کو محترمہ کے دور میں، محترمہ زرداری صاحب کے دور میں زمین دی گئی کہ ہم صحافیوں کو گھر بنا کے دیں،
या उनको प्लॉट्स दें। तो यहाँ पे भी हैदराबाद में इस मीटिंग के बाद फिर एक मीटिंग हुई थी, फिर सईद गनी साहब जो कि सर लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं, उनको चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि आप ये एचडी और जो ज़मीन के इशूज़ हैं प्रेस क्लब के साथ बैठें और इसको जल्दी इनको आगे बढ़ाएं ताकि हम यहाँ के साथियों को प्लॉट दे सकें ताकि वो अपना घर बना सकें। क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान का वादा सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का है, किसी और जमात का नहीं है। और वो हमने जिस तरह 21 लाख बेघर गरीबों को घर बना के दे रहे हैं, तो ये हमारा फर्ज है, जो हमारे साफी बिरादरी है, इनको हम अपनी ज़मीन दें ताकि अपनी ज़मीन से ये अपना घर बना सकें। अपनी एक उनको बड़े में बड़ा हर इंसान को स्ट्रेस होता है, वो उससे निजात हासिल कर सकें। साफियों की जो अभी आपकी ग्रांट्स अभी तक मौजूद है, ये मेरी इंशाअल्लाह ताला, मैं वादे कम करता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि वादा तो अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन जब इंशाअल्लाह बोलते हैं, हमारा इंशाअल्लाह बोलना ही अल्लाह ताला की मर्ज़ी से हम वो काम कर देते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ग्रांट डेफिनेटली बढ़ाई जाएंगी। मैं समरी जो अभी नेक्स्ट उस एडीपी के लिए भेजूँगा नेक्स्ट बजट के लिए, उसमें मैं रिक्वेस्ट करूँगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि वो बढ़ाएं। और चीफ मिनिस्टर साहब बड़ी इस मामले में बड़ी मुझे थोड़ी बहुत लेवरेज दे देते हैं कि कभी मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ मौके पे, उस वक्त शायद उनसे पूछ नहीं हो रहा होता, लेकिन उनके पास जब समरी जाती है वो देखते कि यार इस तरह कमिटमेंट की होगी तो कहीं नेक नीति से ही की होगी, तो वो उसको अप्रूव भी कर देते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, पूरी पीपुल्स पार्टी, चाहे टॉप लीडरशिप हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, या पूरी कैबिनेट हो, या सारे हमारे रुकने असेंबली हों, या हमारे तंजीमी अहदेदारान हों, वो सब मीडिया फ्रेंडली हैं और सब पॉजिटिव हैं मीडिया के लिए।